آج کل جس طرح کے لوگ سٹریس کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، جسمانی دباؤ کا شکار ہیں، چیلنجنگ ایک لائف بنی ہوئی ہے اور ہر کوئی جو ہے تو اپنی میکسیمم ایفرٹ کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف جسمانی کمزوری، ذہنی کمزوری، بلکہ ذہنی اور جسمانی کمزوری کا جو اثر ہے وہ ہوتا ہے جناب آپ کی سیکشول ہیلتھ پہ بھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں تو آج کل ان مسائل کا شکار ہیں، لیکن اکثر اوقات وہ ڈاکٹرز کے ساتھ یا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو کچھ ایسی عادات بتاتا ہوں دوائیوں سے ہٹ کے، کہ ان کا اگر آپ اپنی زندگی میں ان کی امپلیمنٹیشن کریں، اپنی زندگی میں ان کو لاگو کریں اور وہ عادات اپنائیں، تو آپ ایک اچھی اور صحت مند ذہنی، جسمانی اور سیکشول ہیلتھ پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں جناب کے ماسٹر آف یور باڈی وہ مائنڈ ہے۔ تو اگر آپ کا مائنڈ فریش ہے تو آپ کی باڈی جو ہے اس کے فل کنٹرول میں رہتی ہے اور آپ کی باڈی جو ہے تو اچھا پرفارم کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی باڈی کا ماسٹر یعنی آپ کا مائنڈ ہی ریلیکس نہ ہو اور آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، تو یقین مانیے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف آپ کی فزیکل ہیلتھ بلکہ آپ کی سیکشول ہیلتھ پہ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ریلیکسیشن جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ذہنی تناؤ کم سے کم ہو۔ ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی نیند۔ آپ کی نیند پوری ہو، آپ کی نیند جو ہے وہ آرام دہ ہو، تو آپ کا ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی آپ کے ڈائٹری فیکٹرز پہ۔ آپ کے ڈائٹری فیکٹرز میں آپ ایک بیلنس ڈائٹ لے رہے ہوں کہ آپ کی ڈائٹ میں اینیملز پروٹینز ہوں، یعنی گوشت، انڈے وغیرہ، دودھ، دہی، لسی وغیرہ، اور ساتھ ہی ساتھ پلانٹ پروٹینز جن میں پلسز، دالیں وغیرہ شامل ہیں، اور اسی طرح پھر نیوٹریشنل ویلیوز کی اور چیزیں جو کہ ہری سبزیاں، پھل جن میں مختلف قسم کے وائٹامن، منرلز اور ٹریس ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہے، یعنی آپ کی کاربوہائیڈریٹس، آپ کی پروٹینز، آپ کے فیٹس جو آپ لے رہے ہیں وہ ایک تناسب کے ساتھ ہیں، اعتدال کے ساتھ ہیں، تو آپ کی باڈی کا ہر ایک فنکشن جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے ایکسرسائز پہ، کہ مائنڈ ریلیکسیشن کے لیے، اس طرح ہم نے بات کی مائنڈ ریلیکسیشن کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی آپ کی دوستوں کی محفلوں کا ہونا، آپ کی ایک اچھی ہابی کا ہونا کہ اس میں آپ اپنے آپ کو مشغول کر کے کچھ دیر کے لیے اپنے مینٹل اور فزیکل سٹریس کو کم سے کم کر سکیں۔ اسی طرح خواتین حضرات جو عبادات ہیں ہماری، نماز اور اسی طرح تلاوت وغیرہ اور اچھی محفل میں بیٹھنا جو ہے یہ بھی آپ کی ذہنی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ معاشرے میں لوگوں سے اگر ہٹ کے رہتے ہیں، کٹ کے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نہیں ہوتا، سو یہ چیز بھی جو ہے تو معاشرے کے لیے ایک بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اور معاشرے میں ہر فرد ایک آئسولیشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ سو اس آئسولیشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کا معاشرے میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح خواتین حضرات کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح اسموکنگ یا الکوہلزم یا ایسی محفلوں میں بیٹھنا جو کہ آپ کے سٹریس کا سبب بنتی ہے، سو اس سے بھی آپ کی صحت شدید طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے۔ پھر ان چیزوں کے بعد جو جنرل میجرز ہیں، ان کے بعد اگر آپ کی صحت پہ کچھ عوامل ایسے اثر انداز ہیں کہ ان کا جو نیچرل ریمیڈیز ہیں ان کے ساتھ فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ بے شک اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جو سائیکو تھراپی ہے یا جو میڈیکل تھراپی ہے، یعنی دوائیوں کی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے۔ اس پورے تذکرے کا اگر آپ ایک انالیسس کریں، جتنی میں نے باتیں کی اس میں یہ ہے کہ آپ کا پیس آف مائنڈ جو ہے وہ اپنے آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈس سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی عادات سے ریلیٹڈ ہے۔ اپنی عادات کو بہتر بنائیے تاکہ آپ کی صحت کے مسائل جو ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔